تین تو باتیں یہ دین ہے مکمل، باقی تو معافی ہے۔ اب تینوں باتیں جو ہیں ضروری وہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کے ساتھ کیا آپ کی ڈیلنگ ہے۔ اب اللہ کے بارے میں تو کوئی سمجھا نہیں سکتا نا، اتنی بات یاد رکھو کہ اللہ کافروں کو بھی پیدا کرنا اس نے اور کرتے ہی رہنا، مال بھی دینا ہے، بعض بعض ان کی یہ خواہشات بھی پوری کرنی ہے۔ آپ کے دشمن کو بھی اس نے رب بننا ہے، رب ہے نا کہ آپ کو بھی پالنے والا ہے اور آپ کے دشمن کی تلوار کی دھار کو بھی پالنے والا ہے، اور پھر آپ اللہ پر راضی رہنا، یہ آپ کے مقدر کی بات ہے، اور یہ آپ سے ہو نہیں سکتا۔ اگر آپ کو اللہ کی بات سمجھ آ جائے تو اللہ کو اپنی جماعت میں شامل کر کے کہیں گے کہ ایک لاٹھی آپ پکڑو تو میں پکڑتے مارتے چور کو، وہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے بھیجا اس کو خود ہی ہے، اب مارے کہتے ہیں۔ تو یہ جو آپ جب تک اللہ کی آپ کو بات سمجھ نہ آئے کہ اللہ کون ہے، کافر کو بھی پالتا ہے، اگر وہ مارنا چاہے کافر کو تو کسی کے مجال ہے کافر پیدا ہو جائے، آپ اللہ چاہے۔ اب یہ دل میں بات کرنی، بتانا نہیں کسی کو کہ اللہ چاہے تو مسلمانوں کو بادشاہ نہیں ملتی بات دنیا کی۔ کیا اللہ اپنی خواہش پر قادر ہے کہ نہیں ہے؟ چاہے تو ہو سکتا ہے نا۔ اچھا آپ یعنی سے دیکھو، اللہ اگر چاہتا تو شیطان کی مجال ہے آگے سے جو ہے انکار کرے، اور اللہ اگر نہ چاہتا کہ شیطان سجدہ کرے تو پھر اللہ سے کہتا چاہتا بھی ہے نہیں بھی چاہتا ہے، بھائی یہاں کے درمیان میں ہے اللہ۔ شیطان سے کہا سجدہ کرو، چاہا تو کہا نا، اور اگر شیطان سجدہ نہیں کیا اور ہم کہتے اگر چاہا ہوتا تو پھر اس کی مجال نہیں ہے، تو پھر جب کہا کہ سجدہ کرو وہ کیسی چاہت ہے؟ اللہ کی چاہت ایسی ہے۔ آپ بات سمجھ کہ وہ آپ کی سمجھ سے باہر ہے کہ کہا کیا مدعا کیا تم لوگ ایک راستے پہ چلتے جاؤ، کافروں پر فتح کرو، غالب ہو جاؤ، اور ہم کہتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کافروں کو پیدا کرنے بند کر دیں، جھگڑے ختم ہو جائے اور پیدا کرتا رہے گا۔ اور جہاں اس نے کسی اپنے محبوب کو بھیجا، پیغمبر کو بھیجا، وہاں ایک مقابلے میں کافر کھڑا کر دیے خود ہی، اور خود ہی مطلب بھیج دیا، اور پھر یہ کشمکش جو ہے رونق چلتی رہی۔ آپ بات میں دین سے سمجھ آنا مشکل اس لیے کہ جب تک آپ اللہ کے ساتھ ابلیس کے ہونے کو آپ نہ سمجھو گے تو آپ کو اللہ کی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اور ابلیس کیا ہے، کیوں ہے، وہی یہ سوال ہے۔ مارنا ابلیس کو، لو پھر ہم اس کو بندوق مارتے ہیں، مارنا ہوتا تو اللہ خود مار دیتا ہے۔ مارنا اللہ دشمنوں کو مارنا چاہتے مارے، آپ انسان ہو، آپ اللہ کے دشمنوں کو بھی مارنا چاہتے ہو، آپ دشمنوں کو بھی مارنا چاہتے ہو، اور اللہ مارتا نہیں، دشمنوں کو مارتا سب کو برابر ٹائم پہ ہے، 60 سال کے بعد سب کو مارتا۔ یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ دوسرا آپ کو بات سمجھ نہیں آتی کہ اللہ جب ہمارا ہوگا، ہم اللہ کے ہو گئے، پھر ہمارے حالات بہتر ہونے چاہیے۔ یہاں سے یہ غلط نتیجہ آپ اخذ کرتے ہو کہ تم جب اللہ کے ہو گئے تو ضروری نہیں ہے کہ تمہاری زندگی دنیاوی طور پر بہتر ہو، کیونکہ اللہ کے ہو جانے والے دنیاوی طور پر وہ بادشاہ سارے نہیں ہیں، وہ سارے کے سارے غریب بھی ہو سکتے ہیں، پاکا بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے قریب رہنے والے اب بالکل غریب ہو سکتے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہوا کہ نہیں ہو کبھی، اللہ کے چاہنے والے، اللہ کے ماننے والے غریب ہوئے، غریب الوطن ہوئے، بیمار ہوئے، حالات سے زمانہ سے گزرے، مشکلات سے گزرے، پیغمبر مشکلات سے گزرے، اندازہ لگا لو۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ جائے، اگر سمجھ آ جائے کہ میرا اللہ وہ ہے جو میرے ساتھ جو سلوک کرے پھر بھی میرا ہی اللہ رہتا ہے، پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ اللہ کیا ہے۔ اللہ کیا ہے کہ جو حالات، یہ نہ کبھی کہنا کہ آپ کو پیسے مل گیا۔ ایک آدمی تھا، وہ ایک دن کہنے لگا کہ دیکھو آج اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی۔ وہ تو خیر پیروں کے حوالے سے تھا نا،
دادا صاحب کے قریب رہتا تھا، کہتے آج سرکار نے بڑی کرم نوازی کی، دادا صاحب کے والے سے بڑی کرم نوازی کی. ان کا کیا ہوگا تجھے کرم نوازی بھی آج بتاؤ؟ کہ صبح حالات بہت برے تھے، پیسہ نہیں تھا، میں نے جا کے حاضری دی. سرکار دادا صاحب دفتر جاتے ہی کام بن گیا. کیا کام بن گیا؟ وہ کہتے وہ انتقال کرنا تھا زمین کا، پارٹی نے مجھے پیسہ دے دیا، میں نے اس کا انتقال جلدی کر دیا. پٹواری تھے آبا سے، کہتے اللہ تعالیٰ نے ایسی کرم نوازی کی ہے کہ ادھر دعا کی ہے ادھر منظوری ہو گئی رشوت. اب ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ کرم نوازی کیا ہوتی ہے. اگر رشوت کا نام کرم نوازی ہے تو پھر یہ کرم نوازی کوئی نہ ہوئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک رزق کے سالے نہ ہو اسے آپ کرم نوازی نہ کہو. اب آپ یہاں سے آگے بات کہ جس شخص کی رزق میں ملاوٹ ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے قریب ہے، چاہے کتنا سجدہ ہو. رزق میں ملاوٹ، بیان میں تضاد، نیت میں فتور، کیا ہوا وعدہ نہ پورا، کہنا اور کرنا کچھ اور یہ بات پتہ ہے کہ یہاں چھوڑ کے جانا ہے اس بات کو، اور پھر یہاں سے کوئی چیز چوری چوری اٹھا لینا. پتہ ہے کہ تلاشی ہونی ہے، وہ چوری چوری جب ڈالے. کہتے یہ لکھا ہوا تھا کہ تلاشی ہوگی، تو یہ پتہ تھا کہ پرانے مسافروں کی ہم نے انگوٹھیاں اتار لی ہیں. خالی ہاتھ بھیجا نا آگے، اب پتہ کیا کیا؟ خالی ہاتھ بھیجا، اس کا نام بھی اتار لیا، جنازہ شریف اس میت کا، میت کا نام ہی ہوتا. اور تو پھر آمنا مطلب میرے ساتھ جیب میں بھر کے چلا. کئی بات مجبوری تھی، یہ بات نہیں چلتی اسلام میں. تو اسلام جو ہے بالکل صاف ستھرا سفر ہے کہ ہیرا پھیری کی بات نہیں ہے، دھوکہ دینے کی بات نہیں ہے، بلکہ دھوکہ کھانے کی بات بھی نہیں ہے. اب یہ مان لو کہ جو چیز تم کہہ رہے ہو کہ اسلام کے نام پر تمہارے ساتھ ہونی چاہیے وہ ویسا نہیں ہے. تو ہیرا پھیری نہیں ہو، رزق میں نہیں ہو، واقعات میں نہیں ہو، بات میں نہیں ہو، اس لیے بات سمجھ نہیں آتی. اب سے بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ دوسری اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تمہیں یوں سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ اس دربار کے قریب جاتے ہو تو اس کے اندر آپ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق جو ہے وہ کچھ لوگوں کا مشائخ کرام کے ذریعے ہے، کچھ لوگوں کا علماء صاحبان کے ذریعے. اور یہاں آپ کی قوم میں جھگڑا ہو گیا. کیا جھگڑا ہو گیا؟ کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. کہتے آپ یا رسول اللہ نہ کہو، آپ خالی محمد رسول اللہ کہو. اب کیا دقت ہے دونوں کو دقت ہے. بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ دو باتیں کا پیدا ہونا یہ قوم کی ایک قسم کی کم بختی کرنا بد نصیبی کی بات ہے کہ حضور پاک کے حوالے سے. اب بادشاہ میں سے جھگڑا ہوا تھا، یاد ہے آپ کو؟ پچھلے پتہ ہے جھگڑے کے بعد جب تحقیق ہوئی تو کیا ہوا؟ پتہ یہ چلا کہ جھگڑا کی اصل وجہ وہ مولوی تھا جس نے اخبار میں بیان دیا تھا کہ ہم نے کہا تھا نعرہ رسالت، کہ آگے سے اس نے زندہ باد نہیں کہا، تو جھگڑے کی وجہ اس نے بنائی. یہ وجہ یہ ہو جائے گا. تو ہمیں قوم کے اندر جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مثلا کسی ایک کو لگا ہوا نظام مصطفیٰ زندہ باد پچھلے نعرہ لگا تھا، وہ کامیاب بھی ہو گئے ناکام بھی ہو گئے. اب حضور پاک کے نام سے نعرہ لگانا یہ نام کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام کیا ہے؟ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اگر قوم میں ہو جائے تو یہی نظام ہے. قوم اکٹھی ہو جاتے ہیں. اکٹھا نہ کرنے کا نام اگر تم نے نظام مصطفیٰ رکھا ہے تو دقت ہے. آپ کو سیاست کی بات بتا دوں، یہی رکھنا بات ہو کہ سیاست کے اندر ایک دوسرے کو شکست دینے کا نام سیاست ہے. کامیاب لوگ دوسرے کو ناکامی دیتے ہیں، ناکامی تو ہوگی تب کامیاب ہوں گے. اب جو کامیاب زندہ باد ہو گیا اس نے دوسرے کو اداسی یا پشیمانی یا بے عزتی دے دی، اور اب وہ انتقام کا انتظار کرے. چھوٹی لوکل میں بات نہیں کر رہا، بڑی بات کہ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک گورنمنٹ ایک پارٹی جب جیت جاتی ہے
دوسری پارٹی کو شکست خوردہ بناتی ہے اور وہ اندر ہی اندر طوفان بنتا رہتا ہے، پھر اس کی باری آ جاتی ہے اور وہ اپوزیشن بن جاتی ہے۔ ایسا واقعہ نہیں سکتا کہ سارے مل کے اور ملک سازی کریں، نہیں ہوا۔ آپ کو اس لیے یہ بات سمجھ نہیں آتی حفظہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ تعلق کی کیا ضرورت ہے، کیا اہمیت ہے، وہ تعلق کیسے ہوتا ہے۔ اچھا، جو لوگ علماء کے ذریعے کرتے ہیں وہ سوچیں گے مشائخ کرام کے ذریعے۔ اور یہاں آپ کا حافظ صاحب کا سوال آتا ہے کہ میرا مسلک قادری ہے، یہ کیا، مجھے اس پہ فخر ہے، کیسے ہے؟ کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا ایک طریقہ مشائخ کرام نے بتایا۔ مشائخ کرام نے آپ جو طریقہ بتایا وہ ایک عجبی طریقہ ہے کہ ایک آدمی مشائخ کرام کے روپ میں ہندوستان میں آئے دادا صاحب کی شکل میں، یہاں کے لوگوں کو کچھ بتایا، کچھ سمجھایا، لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ اب ولی زمانہ تھا نا، میں نے پہلے بتایا کہ دادا صاحب جو ہیں وہ کسی مزار پر نہیں آئے تھے، دادا صاحب تو خود ہی آئے تھے، اور ہم تو مزار پر جاتے ہیں اور ہم ٹھیک کرتے ہیں، انہوں نے بھی ٹھیک کیا۔ اب پھر ہندوستان میں خواجہ صاحب گئے اسلام کے حوالے سے۔ اب آپ دیکھو کہ اسلام کا ہندوستان میں داخل ہونا اجمیر شریف کے اندر قوالی کے ذریعے بھی، ایک انسان کے ذریعے، اور منشور جو ہے وہاں آ کے بدل گیا۔ اسلام میں مطلب قوالی شامل نہیں تھی مثال کے طور پر، اب شامل ہوگی۔ اب لوگوں کے اندر دو فرقے بن گئے کہ قوالی جائز ہے، قوالی ناجائز ہے، طبلہ سرنگی ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، فرق یہاں تک ہونی چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں آپ کوئی قوال گا رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد غزلیں گانے شروع کر دیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ میوزک ویسٹرن میوزک شروع کر دیں، قوال بھی، اور سارے کے سارے دمال بن جائے گا اور پھر سارا ماحول جو ہے پراگند ہو جائے گا۔ اس لیے آپ کو یہ بات سمجھنا ہے، آپ کو بات سمجھے گی۔ آپ پھر آپ قرآن کریم، اب قرآن کریم کی بات یوں سمجھ نہیں آتی کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب دیکھو، اللہ کا کلام، اللہ کا فرمایا، اللہ کی زبان، یوں تو زبان ہے جیسے آپ لوگوں کی زبان ہے، کیونکہ وہ یوں شکل نہیں ہے۔ اللہ کا فرمایا ہوا، اللہ کے برگزیدہ فرشتے کے ذریعے لایا ہوا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ نکلے ہوئے کلمات آپ لوگوں تک پہنچے بھی ہیں اور نہیں بھی پہنچے۔ پہنچے کیسے ہیں؟ کتاب کی شکل میں محفوظ۔ نہیں پہنچے اس لیے کہ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہیں سنا۔ جن لوگوں نے اللہ کا کلام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہوگا انہوں نے قرآن سنا ہوگا، اور ہم نے قرآن پڑھا ہوگا۔ فرق ہے نا؟ اب وہ اللہ کا کلام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آنے والا ہر طور پر دونوں سچوں کی بات ہے، اللہ سچا، کلام سچا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سچے۔ اگر درمیان میں اگر جھوٹا آدمی قرآن پڑھنے لگ جائے تو وہ تاثیر نہیں ہوگی۔ جھوٹا آدمی، آپ ٹیپ ریکارڈر لے لو، ٹیپ ریکارڈر قرآن شریف پڑھ رہا ہے، بڑا صحیح پڑھ رہا ہے، تاثیر نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس کے پیچھے صادق انسان چاہیے۔ جھوٹا آدمی سچا کلام پڑھے تب بھی تاثیر نہیں ہوتی۔ یہ بات دل میں رکھو، یاد رکھو کہ سچے کلام کے لیے سچا آدمی ہونا ضروری ہے، کہ سچے کا کلام ہے، سچ کا کلام ہے، اور پڑھنے والا کون ہونا چاہیے؟ سچا ہونا چاہیے۔ یہ بات سمجھا رہی ہے آپ کو؟ اگر آدمی درمیان میں ذرا بھی جھوٹا ہے، جس کی زبان میں امانت نہیں ہے، جس کے پاس دیانت نہیں ہے، صداقت نہیں ہے، تو سچا کلام جتنا بھی وہ بولتا جائے اللہ کا کلام جو ہے وہ تاثیر والی بات نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے
کہ 10 روپے میں 100 روپے میں قرآن کی جھوٹی قسم کھا جاتے ہیں. آج کل لوگوں کو مرغی نہیں پڑتی. آج کچھ عرصے پہلے سجا زمانہ تھا, ہندوؤں کا زمانہ تھا, کوئی جھوٹی قرآن کی قسم کھاتا تو بیمار ہو گر پڑتا, مر جا کرتے تھے. ایسا کہتے ہیں نا. اب قرآن کی یوں تاثیر اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ وہ تاثیر جو ہے یوں ضائع ہو گئی کہ سچے آدمی نہیں رہے, ان پر اثر نہیں. اب یہ باتیں جو سمجھ نہیں آنے والی میں وہ بتا رہا ہوں. ایک بات اور سمجھ نہیں آنے والی کہ ہمارا نام, اب یہ بڑی تحقیقی سی بات, آپ اس میں تحقیق کرو, تحقیقی سے مراد تم تحقیق کرو. میرا اندازہ ہے کہ اللہ کریم نے آپ سے پہلے امتیں چکائی سے ہاں, آپ سے پہلے جو امتیں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے پیغمبر گزرے, ان پیغمبروں کی امتوں کو اللہ کریم نے لفظ جو ہے مسلمون ہی کہا. تحقیق آپ کی ہے اس بات میں, ایسا ہے. اسلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانے کے پیغمبروں کا لایا ہوا دین کا نام بھی اسلام تھا. یہ اس پہ آپ کی تحقیق ہے؟ ایسے ہی تھا. اس کا نام بھی اسلام تھا, اور اس زمانے کے لوگوں کا نام جو اسلام کو ماننے والے تھے مسلمون تھا, مسلمان تھا. اب اس کے بعد پھر یہ ایک آپ کے پاس ایک تازہ بتازہ ایک واقعہ آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کا. پہلے زمانے یہ تھا کہ ہر پیغمبر اپنے سے پہلے پیغمبر کی شریعت کے اندر تبدیلی کر کے, اتنی تبدیلی کرتے کہ کچھ منسوخ بھی ایسی بات, ہر پیغمبر اس کو نیو کرتے یا رینیو کرتے. آپ کے پاس سمجھ آ رہی؟ پھر ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے, آپ نے یہ فرمایا کہ آپ اس کو رینیو نہیں کرنا, اس کو چینج نہیں کرنا, کیونکہ جیسے پرانے پیغمبروں کی شریعت کو آنے والا پیغمبر بدل دیتا تھا, چینج کر دیتا تھا, امینڈمنٹ ہو جاتی تھی, بعض منسوخ ہو جاتی تھی بات, تو آپ نے فرمایا کہ یہ شریعت جو ہے اسے امینڈ نہیں کرنا, منسوخ نہیں کرنا. ہم 5 نمازیں کیا کہ جا رہے ہیں تو 3 نمازیں نہیں کرنی. کہ یہ حالات اگر مجبور ہو, قوم بڑی مصروف ہو گئی ہے, اب بیچاری قوم نے مطلب 1000 کام کرنے ہیں, ملاوٹ بھی کرنی ہے, اس نے کام بھی کرنے ہیں, اسی 3 نمازیں ہو جائیں, نہیں, اس میں چینج نہیں ہوگا. آپ بات سمجھ رہے ہو؟